السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، رب العالمین کتاب کے اندر باب نمبر 34، چیپٹر نمبر 34، لوگوں کو عذاب دینے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ عذاب دینے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ عذاب دینے سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ فائدہ ہے؟ تو ہم اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو عذاب دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہنم یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے کفر اور شرک اور گناہوں کا راستہ اپنایا۔ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جنہیں توبہ کا موقع نہ ملا، جنہوں نے توبہ نہ کیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے گناہوں پر اڑے رہے اور توبہ نہیں کی۔ جہنم سب سے بری جگہ ہے، وہ آگ اور عذاب کی جگہ ہے، اس میں نہ راحت ہے اور نہ ہی مہلت۔ جہنم میں موت بھی نہیں ہے کہ انسان کو موت آ جائے گی، نہیں، موت نہیں ہے، نہ جنت میں موت ہے نہ جہنم میں موت ہے۔ تو جہنم میں موت بھی نہیں ہے کہ عذاب سے چھٹکارا مل سکے۔ جو شخص جہنم میں جائے گا وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں ایک خیال تمہارے دلوں میں آتا ہوگا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینا پسند ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینا پسند ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندے جنت کی نعمتوں کے حقدار بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے جنت حاصل کریں، جنت کی نعمتوں کے حقدار بنیں، اسی لیے تو اس نے اتنی وسیع جنت بنائی ہے۔ لیکن انسان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ٹھکرا دے اور جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چلے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم سے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان اپنی ضد اور اپنی اکڑ کی بنیاد پر اسی گناہ پر قائم رہے اور اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے اور جہنم کے راستے کو نہ چھوڑے، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کی طرف دعوت دی تھی، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت قبول نہ کی، بلکہ شیطان کی دعوت اس نے قبول کر لی اور شیطان کے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے اور جنت کی طرف بلا بھی رہا ہے، لیکن اب اللہ کے بندوں کا کام ہے کہ اللہ کی بات مانیں، جنت کی دعوت کو قبول کریں اور دنیا کے اندر شریعت اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور جنت کے مستحق بنیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کی اس دعوت کا انکار کرتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو جو ہے نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، سورہ نساء آیت نمبر 147۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرنے لگو اور ایمان لے آؤ، اللہ تو بڑا قدردان، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا کیا چاہیے انسانوں کو؟ کیا چاہیے کہ شکر گزاری کریں اور ایمان لے آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا قدردان ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، بہت بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بات مان لیں اور ایمان لے آئیں۔ ایک شخص نیکیاں کرے، گناہ سے بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں کیوں ڈالے؟ اگر انسان نیک کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟
اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بے وجہ اپنے بندوں کو عذاب دے؟ اگر اسے عذاب ہی دینا ہوتا تو پھر نہ وہ رسولوں کو بھیجتا، نہ کتابیں نازل فرماتا، اور نہ ہی انسان کو عقل و فہم سے نوازتا، نہ وہ دین کو آسان کرتا، نہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا عطا فرماتا، اور نہ ہی توبہ کرنے والے کو معاف فرماتا۔ یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ اسی لیے کہ انسان جنت والے راستے پر چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے دین بنایا، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، وحی کی، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تاکہ لوگ اس بات کو مانیں اور جنت والے راستے پر چلیں اور جنت کے مستحق قرار پائیں۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر انسان اللہ کی ناقدری کرے، اللہ کے دین کی ناقدری کرے اور توبہ اور اصلاح کے سارے مواقع ضائع کر دے، تو وہ اپنی بربادی کا اس کے سوا اور کون ذمہ دار ہوگا؟ تو جو انسان ہدایت کے طریقے کو نہ اپنائے اور توبہ نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، جنت کے راستے کو نہ اپنائے، جہنم کے راستے کو نہ چھوڑے، اس کے بعد وہ عذاب کا مستحق ہو جائے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان خود اپنی بربادی کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا، دین اسلام جو ہے دے کر بھیجا۔ اب انسانوں کو چاہیے کہ اس بات کو مانیں، اللہ کی بات کو مانیں، اللہ کے دین کو اپنائیں۔ ایک شخص پہاڑ سے کودے یا آگ میں چھلانگ لگائے تو وہ اللہ کی شکایت نہیں کر سکتا کہ اس نے پہاڑ اور آگ کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا، اس لیے پہاڑ کو نہیں بنایا کہ انسان وہاں جا کر کھڑا ہو کر وہاں سے کود جائے، یا آگ کو اس لیے نہیں بنایا کہ انسان اس آگ میں کود جائے، بلکہ اپنی ہلاکت اور بربادی کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہ انسان اپنی ہلاکت اور بربادی کا ذمہ دار خود ہے۔ اگر وہ پہاڑ پہ جا کر کود جائے اور مر جائے، اور اسی طریقے سے آگ میں چھلانگ لگا دے کوئی انسان، تو اس ہلاکت اور بربادی کا ذمہ دار وہ انسان خود ہے۔ اگر وہ پہاڑ سے نہ کودتا اور آگ میں نہ چھلانگ لگاتا تو ہلاک بھی نہ ہوتا۔ اسی طرح جہنم میں جانے والا شخص اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا تو وہ جہنم سے بھی بچ جاتا، لیکن چونکہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے سے نہیں بچایا، لہٰذا آخرت میں بھی وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گا اور ہلاکت سے نہیں بچ پائے گا۔ تو جو انسان اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے سے نہیں بچایا، وہ انسان آخرت میں ہلاکت سے کیسے بچ پائے گا؟ ایسا شخص کسی اور کو ملامت نہیں کر سکتا، کسی اور کو اپنی بربادی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا، بلکہ وہ خود اپنی بربادی کا ذمہ دار ہے، کیونکہ تمام ہدایت کی تمام ذرائع اور اسباب مہیا ہیں، لیکن اب وہ انسان ہدایت نہیں اپناتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے، ہر دھرمی دکھاتا ہے، تکبر اور غرور دکھاتا ہے، اپنے دین اور طریقے اور جو ہے دھرم کو چھوڑ کر اسلام کو نہیں اپناتا ہے۔ اب اگر اس کی بربادی قیامت میں ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ اس نے ایک کافر کو بھی امید دلائی ہے کہ اگر وہ اپنے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، سورہ انفال آیت نمبر 38۔ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اگر اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ تو کفر کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ اگر اپنے کفر سے باز آ جائیں، ایمان لے آئیں، تو جو ان کے گناہ اس سے پہلے ہو چکے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ غور کرو کہ کفر کرنے والوں سے خطاب کر کے انہیں امید دلائی جا رہی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اس سے زیادہ کسی کو اور کیا موقع دیا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ مغفرت کے اتنے انتظام کے باوجود اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے اور توبہ نہ کرے تو پھر اس کے لیے جہنم کے علاوہ اور کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو عذاب دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والے کام کریں، ایسے کام کریں جس سے ہم اللہ کے عذاب سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دور رکھے۔ اس باب کے اندر آخری باب ہے، باب نمبر 35، چیپٹر نمبر 35۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قدردان ہے، وہ اپنے نیک بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے، وہ نیکیوں کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو لوگ نیکیاں کریں وہ انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ اور بھلائی کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ بھلائی کرو، اچھے کام کرو، اچھے کام کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دین بڑا محبوب ہے، اس لیے جو لوگ اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں وہ بھی اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہوا کرتا تھا، لہٰذا جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی کریم آپ لوگوں میں یہ بتلا دو، لوگوں کو یہ کہہ دو کہ اگر تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانو، یعنی اگر اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ تو ہمیں کب معلوم ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی پہچان کب ہو پائے گی کہ بندے اللہ سے محبت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر اللہ کی محبت ہے کہ نہیں، وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے کہ نہیں۔ کیسے اندازہ ہو پائے گا؟ یہ سوچے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، اگر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہا ہے تو سمجھو وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے وہ بندہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری بات مانو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین سے، نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ اگر ایک گناہ گار بندہ بھی سچی اور پکی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی محبت فرمانے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ
بار بار توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توابین یعنی بار بار توبہ کرنے والے، زیادہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنے نیک اعمال کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے، اسی طرح ایک گنہگار بندہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی توبہ سچی ہو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے اپنا خصوصی تعلق نصیب فرماتا ہے، اس کی مدد اور حفاظت فرماتا ہے۔ دیکھ لو ہمارا رب کتنا عظیم ہے، کیسی رحمت والا ہے کہ اس نے ایک گنہگار کے لیے بھی اس بات کا موقع رکھا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ موقع دے رکھا ہے گنہگاروں کے لیے کہ اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ کر لو اور اللہ کے سچے اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ ہم اپنے دشمن سے نفرت کرتے ہیں، اپنا نقصان کرنے والوں کو معاف نہیں کر پاتے، اسے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی دیکھو کہ ایک باغی جو اللہ کا انکار کرے، اس کے حکموں کو توڑے، اگر وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بن کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سورہ بروج آیت نمبر 14، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارا رب گنہگاروں کی مغفرت کر کے انہیں بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، گناہوں کی مغفرت کر کے انہیں بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ غور کرو، جو لوگ گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کس قدر محبت کرتا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کریں، اس کی پسند اور ناپسند کا لحاظ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دین پر پابندی سے عمل کرتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ کتاب ختم ہوتی ہے، بس آخری بات یہ کہنی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم یہ تمام علوم میں سب سے اعلیٰ اور اشرف علم ہے۔ یہی وہ علم ہے جو ایک بندے کو اللہ سے محبت کرنے والا، اس سے ڈرنے والا، اس کی تعظیم کرنے والا بناتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو بندے کو مایوس ہونے کے بجائے اللہ سے امید رکھنے والا اور ہمت ہارنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنے والا بناتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو بندہ کو اعمال میں مجاہدہ کرنے والا، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے والا بناتا ہے۔ یہی وہ علم ہے، اسی علم کے نتیجے میں بندہ کامل ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ تمام علوم سے عمدہ اور بڑا علم ہے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سب سے پہلا اور بنیادی رکن اللہ پر ایمان ہے، لیکن اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ بس اتنا مان لیں کہ اللہ موجود ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوقات کا رب اور سچا معبود تسلیم کریں، اس کی اعلیٰ صفات کی معرفت حاصل کریں اور ان صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کی صحیح جانکاری حاصل کریں۔
اور اسی جانکاری ہی سے انسان کو صحیح معنوں میں نیک بناتی ہے۔ یہی جانکاری یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی صحیح معرفت ہی انسان کو صحیح معنوں میں نیک بناتی ہے۔ اس معرفت سے عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اخلاق بھی درست ہوتا ہے۔ آدمی بغیر کسی دباؤ کے لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ ان کے دکھ درد میں کام آتا ہے، وہ ان کی تکلیفیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ سے تعلق اور اللہ کی یاد ایک انسان کو بہتر زندگی گزارنے والا بناتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات کا صحیح تعارف حاصل کرے، صحیح جانکاری حاصل کرے اور اس علم کے ذریعہ اپنی ایمانی اور عملی زندگی کو نورانی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنائے اور سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔